اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ سبھی کا سمویدا اردو ای کلاسز میں خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج ہم جماعت دہم کا مضمون سائنس پڑھیں گے۔ میں فرزانہ بیگم، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڑم، ضلع کلبرگی۔ حیاتی اعمال سبق کا تیسرا حصہ نقل و حمل ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں ہم تفصیلاً مطالعہ یہاں پر حاصل کریں گے۔ یہ شکل کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن میں یعنی نقل و حمل میں ہمارے جسم کا کون سا عضو حصہ لیتا ہے۔ پچھلی کلاس پر ایک نظر ڈالتے ہیں، ہم نے پچھلی کلاس میں کیا کچھ سیکھا تھا۔ غیر پیور تغذیہ میں دیگر عضویوں کے ذریعے تیار کردہ پیچیدہ مادوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔ انسانوں میں لی گئی غذا ایلیمنٹری کینال کے مختلف مراحل سے ہو کر ہضم ہوتی ہے اور ہضم شدہ غذا جذب ہو کر جسم کے تمام خلیات تک پہنچائی جاتی ہے۔ عمل تنفس کے دوران گلوکوز جیسے سالم میں نامیاتی مرکبات تحلیل ہو کر ATP کی شکل میں توانائی ذخیرہ کرتے ہیں۔ تنفس دو طرح کا ہوتا ہے، ہواباز تنفس اور غیر ہواباز تنفس۔ ہواباز تنفس میں عضویے زیادہ توانائی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے آج کی کلاس کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالیں۔ آج ہم پڑھیں گے انسانوں میں نقل و حمل کس طرح سے ہوتا ہے، دل کی شکل کو ہم دیکھیں گے، دل ہمارا کس طرح کام کرتا ہے، دوہرا دوران خون کسے کہا جاتا ہے، نباتات میں نقل و حمل کس طرح کا ہوتا ہے، نباتات کے نقل و حمل میں حصہ لینے والے بافتیں زائلم اور فلوئم کا کام کیا ہے۔ آئیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ خون انسانوں میں نقل و حمل کا کام انجام پایا جاتا ہے خون کے ذریعے۔ خون کی شکل آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ خون کے اندر مختلف خلیات پائے جاتے ہیں جیسے کہ سرخ خلیات، سفید خلیات اور تباخچے پلیٹلیٹس، اور اس کے درمیان ہوتا ہے مایا جس کا نام ہے پلازما۔ خون ہمارے جسم میں آکسیجن، غذا اور فضلاتی مادوں کی نقل و حمل کرتا ہے۔ خون ایک سیالی بندھنی بافت ہے جو رقیق حالت میں ہوتا ہے اور اشیاء کی سربراہی وہ کرتا ہے۔ خون کے اجزاء، خون میں پلازما، خون کے سرخ خلیات، خون کے سفید خلیات اور تباخچے پائے جاتے ہیں۔ پلازما غذا، کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجنی فضلات کو نقل و حمل کرتا ہے۔ خون کے سرخ خلیات، ریڈ بلڈ سیلز یا ریڈ بلڈ کارپسکلز کسے کہا جاتا ہے اور یہ کیا کام انجام دیتے ہیں۔ ریڈ بلڈ سیلز اس طرح سے نظر آتے ہیں، ان کو ایریتھروسائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کروی شکل کے ہوتے ہیں، یہ ہڈی کے گودے میں تیار ہوتے ہیں۔ خون کے ایک قطرے میں تقریباً 5 ملین ایریتھروسائٹس خون کے سرخ خلیات پائے جاتے ہیں۔ خون کے سرخ خلیات میں ایک مادہ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے ہیموگلوبن۔ ہمارے خون کا جو رنگ لال ہوتا ہے بچوں، سرخ ہوتا ہے، وہ ہیموگلوبن مادے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن مادہ کیا کام کرتا ہے؟ آکسیجن کی سربراہی میں اہم رول وہ انجام دیتا ہے۔ خون کے سفید خلیات، وائٹ بلڈ سیلز یا وائٹ بلڈ کارپسکلز بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ خون کے سفید خلیات دیکھ رہے ہیں، مختلف قسم کے ہوتے ہیں یہ خلیات۔ مرکزے کی شکل کی بنیاد پر، مرکزے کی تعداد پر مختلف قسموں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ مختلف قسم کے خون کے سفید خلیات دیکھ رہے ہیں نا، لیمفوسائٹس ہیں، مونوسائٹس، ایوسینوفلز، بیسوفلز، نیوٹروفلز۔ خون کے سفید خلیات کو لیوکوسائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہڈی کے گودے میں، لمف کی گانٹھ میں اور اسپلین میں تیار ہوتے ہیں۔ ان کا اہم کام ہے، یہ جو خون میں ہمارے جراثیم داخل ہوتے ہیں یہ لڑ کر کیا کرتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، لہذا یہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ جو کوئی بھی جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، یہ خون کے سفید خلیات اس کے اطراف گھیر لیتے ہیں اور اس کو پوری طرح سے ختم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کرونا جیسے وائرس جب ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو سفید خلیات کیا کرتے ہیں، ان سے لڑ کر ان کو ختم کر دیتے ہیں، لہذا اس بیماری سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ قوت مدافعت، جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے والی قوت کو قوت مدافعت کہا جاتا ہے۔ تباخچے یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ، بے قاعدہ شکل کے ہیں یہ خلیات۔ تباخچے یہ خون کے انجماد میں مدد کرتے ہیں۔ جب کوئی ہمیں زخم ہوتا ہے، زخم سے خون کا رساؤ شروع ہوتا ہے تو خون کے تباخچے پلیٹلیٹس ہیں، یہ کیا ہیں، اس کے قریب آ کر ایک جال بن لیتے ہیں اور خون کے مزید بہاؤ کو روکتے ہیں۔
और ये डेंगू जैसे मर्ज में तबाख्चों की तादाद घट जाती है, जिसकी वजह से कोई जख्म से अगर खून बहने लगता है तो खून की कसाफत कम होने की वजह से लगातार खून के बहाव की वजह से मरीज की मौत भी वाक़ हो सकती है। तो खून को जमने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं ये तबाख्चे। ये खून के दौरान में शामिल होकर स्प्लीन में जखीरा किए जाते हैं। अब हम देखेंगे खून को किस तरह से पंप किया जाता है। खून को पंप करने वाला उज़ू है दिल। खून क्या करता है? अशिया की सरबराही करता है। तो अशिया की सरबराही करने के लिए खून को पंप करने वाला उज़ू दिल है। दिल की शक्ल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम के नुक्ते नजर से ये शक्ल बहुत ही अहम है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिल के 4 खाने हैं, बायां अज़ी और बायां बती, दायां अज़ी और दायां बती। ये दिल के 4 खाने हैं और दिल की सबसे बड़ी नाली जो खून को ऑक्सीजन आमेज खून जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाती है, आयोटा कहा जाता है। और खून दिल में जो दाखिल होता है पल्मनरी वरीद के जरिए ऑक्सीजन आमेज खून दिल में दाखिल होता है और पल्मनरी शीरियान के जरिए गैर ऑक्सीजन आमेज खून फेफड़ों तक मुंतकिल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि क़ल्बी उज़लात किसे कहा जाता है, यानी वो उज़लात जिससे हमारा दिल बना होता है क़ल्बी उज़लात कहलाते हैं। शक्ल में आप देख सकते हैं कि क़ल्बी उज़लात किस तरह से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये उखलियात क्या होते हैं, इस्तेवानी होते हैं, शाखदार होते हैं और धारियाँ आपको इसमें नज़र आ रही हैं, तख्तीती होते हैं। क़ल्बी उज़लात ज़िंदगी भर मुनासिब तरतीब में सिकुड़ते और फैलते हैं। यह अहम खासियत है जो दिल के उज़लात में पाई जाती है। दिल के उज़लात की जो हरकत है बच्चों वो गैर इख्तियारी है, यानी इनकी हरकत हमारे काबू में नहीं होती। हमारा पंप दिल, यानी किस तरह से खून को दिल हमारा पंप करता है। दिल एक उज़लाती उज़ू है, उज़लात यानी हरकत होती है। दिल फैलते और सिकुड़ते रहता है क़ल्बी उज़लात की वजह से, जिसकी जसामत हमारे मुट्ठी के बराबर होती है। दिल को तक़सीमी दीवार के जरिए अलहदा किया जाता है, 2 हिस्सों में अलहदा किया जाता है ताकि ऑक्सीजन आमेज खून और गैर ऑक्सीजन आमेज खून एक दूसरे से ना मिलने पाए। दिल कहाँ पर वाक़ है बच्चों? दिल हमारे सीने के जोफ में, पसलियों के पीछे, फेफड़े के दरमियान में दिल पाया जाता है। दिल क्या है? थोड़ा सा हमारा बाएं तरफ झुका हुआ है, इसलिए हमें बाएं तरफ दिल महसूस होता है, जबकि दिल हमारा दरमियान में पाया जाता है। दिल के 4 खाने होते हैं, दायां अज़ी, बायां अज़ी, दायां बती और बायां बती। दिल किस तरह काम करता है आइए हम देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन आमेज खून, यहाँ पे पल्मनरी वरीद आप देख रहे हैं। पल्मनरी वरीद फेफड़ों से ऑक्सीजन आमेज खून हमारे बाएं अज़ी में दाखिल करती है। जैसे ही यहाँ पर खून दाखिल होता है तो ये हिस्सा फैल जाता है। ये हिस्सा उस वक्त तक फैले रहता है जब तक कि खून नीचे वाले खाने में दाखिल ना होने पाए। जैसे ही नीचे वाले खाने में खून दाखिल होता है, यहाँ पर एक वॉल्व होती है जिसे बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। ये खून के उल्टे बहाव को रोकती है। अब खून हमारा बाएं अज़ी से बाएं बती में दाखिल होता है। बाएं बती में दाखिल होने के बाद एक दबाव के साथ वो आयोर्टा की तरफ मुंतकिल किया जाता है। आयोर्टा खून की सबसे बड़ी नाली है जो मज़ीद मुख्तलिफ नालियों में तक़सीम होती है और खून को, ऑक्सीजन आमेज खून को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैर ऑक्सीजन आमेज खून, यहाँ पर आपको ब्लू रंग का नज़र आ रहा है, असल में ब्लू रंग का नहीं होता, ये गहरा सुर्ख रंग का होता है। आपके साफ तौर पे नज़र आने के लिए, आसानी से समझने के लिए इसको ब्लू रंग में दिखाया गया है। ये गैर ऑक्सीजन आमेज खून है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है। अब के कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हमारे को ज़रूरत नहीं होती, तो लिहाजा इसे फेफड़ों तक पहुँचाया जाता है। तो किस तरह होता है ये अमल, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर वेना कवा जो नाली है वहाँ से जिस्म के ऊपरी हिस्से से आने वाला वेना कवा और जिस्म के निचले हिस्से से आने वाला वेना कवा के ज़रिए खून को दाखिल किया जाता है दाएं अज़ी में। दाएं अज़ी में हमारा गैर ऑक्सीजन आमेज खून दाखिल होता है और ये गैर ऑक्सीजन आमेज खून, यहाँ पर एक वॉल्व होती है ये दोनों खानों के दरमियान, जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए खून दाखिल होता है हमारे दाएँ बती में। अब दाएँ बती में जब खून दाखिल होता है तो दाएँ बती में यहाँ पर एक वॉल्व होती है, ये वॉल्व खुल जाती है। खुलने के बाद ये खून हमारा दाखिल होता है पल्मनरी शीरिया में। पल्मनरी शीरिया के रास्ते खुलते हैं हमारे फेफड़ों में, फेफड़ों के अलवलाई में। फेफड़ों के अलवलाई में खून की नालियाँ होती हैं जिसे पल्मनरी शीरिया कहा जाता है।
یہ نالیوں سے غیر آکسیجن آمیز خون یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کو الولائی میں داخل کیا جاتا ہے اور وہاں سے آکسیجن شامل ہو جاتا ہے خون میں، اور وہ آکسیجن آمیز خون پھر پلمری ورید کے ذریعے بائیں عضی میں، بائیں عضی سے بائیں بطی میں، بائیں بطی سے یہ داخل ہوتا ہے ہمارے ایورٹا میں، ایورٹا سے جسم کے تمام حصوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جو والو ہوتے ہیں، والو کیا کرتے ہیں؟ خون کے الٹے بہاؤ کو روکتے ہیں۔ خون کی نالیاں ہم نے دیکھی تھی، شریانیں ہوتی ہیں، وریدیں ہوتی ہیں، کیپیلریز ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھیں گے یہ کیا کام انجام دیتی ہیں۔ شریانیں ایسی نالیاں ہیں، دل سے آکسیجن آمیز خون جسم کے تمام حصوں تک پہنچانا کام ہوتا ہے شریانوں کا۔ وریدیں یہ مختلف اعضاء سے غیر آکسیجن آمیز خون کو حاصل کرتی ہیں اور دل تک پہنچاتی ہیں۔ شریانوں کی دیواریں موٹی اور لچکدار ہوتی ہیں اور وہ زیادہ دباؤ کو برداشت کرتی ہیں، جبکہ وریدوں کی دیواریں پتلی اور غیر لچکدار ہوتی ہیں۔ وریدوں کی دیواریں پتلی اور غیر لچکدار ہوتی ہیں اور ان میں خون کا دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ عموماً شریانیں لال رنگ کی ہوتی ہیں جبکہ وریدیں نیلے رنگ سے ظاہر کی جاتی ہیں۔ کیپیلریز خون کی سب سے چھوٹی نالیاں جن کی موٹائی ایک خلیے کے برابر ہوتی ہے کیپیلریز کہلاتی ہیں۔ اس شکل کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے وریدیں جو لال رنگ میں نظر آ رہی ہیں، یہ ان کی دیواریں مضبوط اور لچکدار ہوتی ہیں، خون کے زیادہ دباؤ کو برداشت کرتی ہیں۔ وریدوں سے صاف آکسیجن آمیز خون جسم کے تمام حصوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور یہ جو شریانیں ہیں، شریانوں کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں، غیر لچکدار ہوتی ہیں۔ یہ غیر آکسیجنی خون، کاربن ڈائی آکسائڈ ملا ہوا خون دل تک پہنچانے کا کام انجام دیتی ہیں۔ کیپیلریز ان دونوں خون کی نالیوں کو جوڑنے والی چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں جنہیں کیپیلریز کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک لمف ہے بچوں، اور ایک سیال ہے جو ہمارے نقل و حمل میں شامل ہے۔ نقل و حمل میں ایک اور سیال بھی ملوث ہے جسے ہم لمف یا بافتی سیال بھی کہتے ہیں۔ کیپیلریز کے مساموں سے خارج ہونے والا پلازما وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے خون میں قلبی جگہوں میں داخل ہوتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے، یہ بے رنگ کا ہوتا ہے، اس میں پروٹین کی مقدار کم ہوتی ہے اور یہ بے رنگ ہے، اس میں ہیموگلوبن شامل نہیں ہوتا، اس لیے یہ بے رنگ ہوتا ہے۔ لمف بین القلبی جگہوں سے لمفیٹک کیپیلریز میں چلا جاتا ہے اور یہاں سے کیپیلریز سے منسلک ہو کر بڑی لمف کی تشکیل کرتا ہے، آخرکار یہ بڑی ورید میں شامل ہو جاتا ہے۔ لمف آنت سے ہضم شدہ اور جذب شدہ چربی کی نقل و حمل کرتا ہے اور اضافی قلبی جگہوں کے سے زائد سیال مادے کو خون میں واپس لاتا ہے۔ دوران خون کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، فقری جانوروں میں ہر ایک چکر میں 2 مرتبہ خون دل سے ہو کر گزرتا ہے۔ چونکہ 2 مرتبہ خون دل سے ہو کر گزر رہا ہے نا، اسی لیے اس کو ہم دوران خون کہتے ہیں۔ یہاں پر شکل میں دیکھیے آپ، غیر آکسیجنی خون کیا ہوتا ہے، دل سے پھیپھڑوں میں داخل کیا جاتا ہے، پھیپھڑوں میں آکسیجن کو ڈمپ کیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے، وہاں سے آکسیجن لے کر آکسیجن آمیز خون کیا ہوتا ہے، پلمری ورید کے ذریعے دل میں داخل ہوتا ہے اور دل سے وہ ایورٹا میں داخل کیا جاتا ہے، ایورٹا سے جسم کے تمام حصوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ دل میں ایک دفعہ غیر آکسیجنی خون آ رہا ہے اور دوسری دفعہ آکسیجنی خون آ رہا ہے، لہٰذا ایک چکر میں 2 مرتبہ خون ہمارے دل سے گزر رہا ہے۔ یہ فقری جانوروں میں ہونے والا دوران خون ہے جسے ہم دوران خون کہتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ فقری جانداروں میں دل کی ساخت کس طرح سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مچھلیوں کا دل 2 خانہ ہوتا ہے۔ یہاں پر غیر آکسیجنی خون گلپھڑوں تک پہنچایا جاتا ہے، وہاں سے آکسیجن شامل کر کے سیدھا کیا ہے، جسم میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو ایک ہی چکر ہوتا ہے یہاں پر دوران خون کا۔ جل تھلیوں میں 3 خانوں والا دل ہوتا ہے اور رینگنے والے جاندار میں بھی 3 خانوں والا دل پایا جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ حد تک آکسیجن اور غیر آکسیجن آمیز خون کو ملایا جاتا ہے۔ پرندے 4 خانوں والا دل رکھتے ہیں اور پستانیے بھی 4 خانوں والا دل رکھتے ہیں۔ یہاں پر آکسیجن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے چونکہ جسم کے درجہ حرارت کو مستقل رکھنے کے لیے۔ جسم کا درجہ حرارت جو ہوتا ہے ہمارا مستقل ہوتا ہے۔ اس طرح کے جانداروں کو گرم خون والے جاندار کہا جاتا ہے، یعنی جاندار جس کے جسم کا درجہ حرارت ماحول کے درجہ حرارت کے ساتھ نہیں بدلتا، اس طرح کا درجہ حرارت مستقل درجہ حرارت کہلاتا ہے، گرم خون والے جاندار کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح کا
درجہ حرارت مستقل رکھا جاتا ہے پرندوں اور پستانیوں میں، جبکہ 3 کھانے والے جانداروں میں جل تھل اور رہنے والے جانداروں اور مچھلیوں کا جو جسمانی درجہ حرارت ہوتا ہے اس کو سرد خون والے جاندار کہتے ہیں، جو اپنا جسمانی درجہ حرارت ماحول کے درجہ حرارت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ خون کا دباؤ، آئیے دیکھیں کہ کس طرح سے بلڈ پریشر کی پیمائش کی جاتی ہے۔ خون کے ذریعے خون کی نالیوں پر جو قوت لگائی جاتی ہے اس کو خون کا دباؤ یا بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ یہ دباؤ وریدوں کے مقابلے شریانوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے شریانوں میں دیکھا تھا کہ دیواریں موٹی ہوتی ہیں، لچکدار ہوتی ہیں، زیادہ دباؤ کو وہ برداشت کر سکتی ہیں۔ باطنی انقباض یا وینٹریکولر سسٹول کے درمیان شریانوں کے اندر جو خون کا دباؤ ہوتا ہے اس کو سسٹولک پریشر کہا جاتا ہے، اور باطنی پھیلاؤ کے دوران جو خون کا دباؤ ہوتا ہے اس کو ڈایاسٹولک پریشر کہا جاتا ہے۔ نارمل سسٹولک پریشر تقریباً 120 پارے کا 120 ملی میٹر ہوتا ہے، جبکہ ڈایاسٹولک پریشر پارے کا 80 ملی میٹر ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کو جس آلے سے ناپا جاتا ہے اسے اسپگنو مینومیٹر کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ بلڈ پریشر اگر ہو رہا ہے، یعنی 140/100 بلڈ پریشر اگر ہمارا ناپا جا رہا ہے اس کو ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ بلڈ پریشر کس طرح سے ناپا جاتا ہے۔ خون کے دباؤ کی جانچ یا بلڈ پریشر کی جانچ کیسے کی جاتی ہے؟ جسم کے سارے حصوں تک خون کو پہنچانے کے لیے ہمارا دل خون کو ایک خاص دباؤ کے ساتھ پمپ کرتا ہے، اسی کو خون کا دباؤ یا بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ خون کا دباؤ کیا ہوتا ہے۔ دل سے پمپ کیا گیا خون کی نالیوں میں آتا ہے اور اسی پر دباؤ ڈالتا ہے، اسی کا استعمال کر کے ڈاکٹر بلڈ پریشر کی جانچ کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر کی جانچ ایک آلے کے ذریعے کی جاتی ہے جسے اسپگمو مینومیٹر کہا جاتا ہے، اسے بی پی اپیریٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مختلف حصے ہیں: کف، ربر ٹیوب، نوب، ربر بلب وغیرہ۔ کف کو نکال کر مریض کے ہاتھ پر باندھا جاتا ہے کہنی کے اوپر۔ دو ربر ٹیوب ہوتے ہیں، ایک گیز سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور ایک ربر بلب سے جڑا ہوتا ہے۔ گیز ایک پٹی ہے جس کے درمیان میں مرکیوری پایا جاتا ہے۔ مرکیوری کی سطح اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ نوب کو اس طرح سے آڑا رکھا جاتا ہے۔ ربر بلب کے وال کو گھمایا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ ڈاکٹر کس طرح مریض کا بلڈ پریشر جانچتے ہیں۔ بی پی اپیریٹس سب سے پہلے مریض کو آرام سے بٹھایا جاتا ہے۔ بی پی اپیریٹس کھولا جاتا ہے، نوب کو آڑا کیا جاتا ہے، کہنی سے 2 انچ اوپر کف کو اچھے سے باندھا جاتا ہے، نہ ہی زیادہ ٹائٹ نہ ہی زیادہ لوز۔ اب ربر پائپ کو جوڑا جاتا ہے، اسٹیتھوسکوپ کو کانوں پر لگایا جاتا ہے اور اس طرح سے آواز آ رہی ہے یا نہیں جانچنے کے بعد کف کے نیچے اس طرح سے رکھا جاتا ہے۔ اب ربر بلب کے وال کو گھمایا جاتا ہے، اس کو ٹائٹ کیا جاتا ہے اور ہوا کو پمپ کیا جاتا ہے۔ پمپ کرنے کے بعد مرکیوری کی جو سطح ہے وہ اوپر کو اٹھتی ہے اور اس وقت ایک خاص دباؤ محسوس کیا جاتا ہے اور کچھ وقفے کے لیے خون کا دباؤ رک جاتا ہے، خون کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ اس دوران جیسے ہی مرکیوری کا لیول 160 کے اوپر کراس کرتا ہے تو اس میں سے ہوا نکالی جاتی ہے اور گیز پر مرکیوری کی لیول کی جانچ کی جاتی ہے۔ مرکیوری کا لیول جیسے ہی ایک خاص مقام پر آتا ہے، اسٹیتھوسکوپ میں دھک دھک کی آواز آنا شروع ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیے دھک دھک کی آواز 110 پر آنا شروع ہو گئی، تو یہ 110 سسٹولک پریشر کہلاتا ہے۔
اب یہ دھک دھک کی آواز کنٹینیو آتے رہتی ہے اور ایک مقام پر آ کر دھک دھک کی آواز رک جاتی ہے۔ یہاں پر 70 پر دھک دھک کی آواز رک گئی، تو 70 جو ہے وہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ اب پوری ہوا ربر بلب سے نکالی جاتی ہے، اسٹیتھوسکوپ کو نکالا جاتا ہے، کوہنی سے کف کو نکالا جاتا ہے اور بی پی ایپریٹس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اس مریض کا بلڈ پریشر کتنا تھا؟ 110 سسٹولک اور 70 ڈائسٹولک پریشر۔ اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، 110/70 mm آف مرکیوری۔ مرکیوری ملی میٹر آف مرکیوری، یہ بلڈ پریشر کی اکائی ہے۔ اگر بلڈ پریشر 140/90 mm مرکیوری ہو جائے تو اسے ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر 100/60 مرکیوری ہو جائے تو اسے لو بلڈ پریشر۔ یہاں پر ہو گیا ہمارا انسانوں میں نقل و حمل کس طرح سے ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پودوں میں بھی نقل و حمل ہوتا ہے، پودوں میں بھی غذا اور آکسیجن کی سربراہی ہوتی ہے، وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ پودوں میں نقل و حمل، ٹرانسپورٹیشن ان پلانٹس۔ پودوں میں نقل و حمل کا نظام پتیوں سے جمع شدہ توانائی، یعنی پودوں کی جو توانائی ہوتی ہے وہ پتوں میں جمع ہوتی ہے نا، چونکہ ضیائی تالیف کا عمل پتوں میں ہوتا ہے، تو پتوں میں پودوں کی غذا تیار ہوتی ہے اور جڑوں سے خام مادوں کی نقل و حمل کرتے ہیں۔ جڑوں کے ذریعے پانی اور معدنیات کو جذب کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں راستے منظم ایصالی نلیوں سے بنے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک زائلم ہے جو مٹی سے حاصل ہونے والے پانی اور معدنیات کی نقل و حمل کرتی ہے، اور دوسرا فلوئم ہے جو پتیوں سے ضیائی تالیف کے محصولات کو پودے کے تمام حصوں تک نقل و حمل کرنے کا کام انجام دیتی ہے۔ پودوں میں نقل و حمل کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے چھوٹے پودے ہیں، چھوٹے پودے جو ہوتے ہیں یہاں پر مٹی اور پودوں کا یعنی جڑوں اور وہ حصہ جو کلوروفل تیار کرتا ہے وہ حصہ بالکل آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، تو یہاں پر بالکل سادہ طریقے سے یعنی عمل نفوذ کے ذریعے پانی جذب کرتے ہیں، معدنیات جذب کرتے ہیں، جبکہ جو اونچے قد والے پودے ہوتے ہیں، تناوار درخت جو ہوتے ہیں، وہاں پر ایک منظم ایصالی نظام کی ضرورت ہوتی ہے جو زائلم اور فلوئم بافتوں کے ذریعے انجام دی جاتی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اونچے قد والے پودوں میں کس طرح سے سربراہی کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ جڑوں کے ذریعے پانی کو جذب کیا جاتا ہے۔ جڑوں میں پانی اور معدنیات کا ارتکاز کم ہوتا ہے، جبکہ زمین میں اس کا ارتکاز زیادہ ہوتا ہے، مٹی میں۔ تو اعلیٰ ارتکازی مقام سے ادنیٰ ارتکازی مقام پر یہاں پہ نمکیات کا بہاؤ ہوتا ہے آسموٹک پریشر کے ذریعے، الچی دباؤ کے ذریعے، جہاں سے پانی کو سک کیا جاتا ہے، جذب کیا جاتا ہے، جذب کر کے تنے سے اوپر پتوں شاخوں سے پتوں میں پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ پودے جو زائد پانی بخارات کی شکل میں ضائع کر رہے ہیں جسے ہم عمل سیریان کہتے ہیں، جہاں پر پودے زائد پانی خارج کرتے ہیں اسٹومیٹا کے ذریعے، تو عمل سیریان کے ذریعے جو پانی کی قلت ہوتی ہے اس کی بھرپائی کے لیے زائلم بافت کے ذریعے پانی جذب کیا جاتا ہے، اور عمل سیریان کیا کرتا ہے پودوں کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم زائلم اور فلوئم بافت کی ساخت دیکھیں گے۔ زائلم بافت میں آپ ٹریکائڈ دیکھ سکتے ہیں، زائلم ریشے ہیں، زائلم نالیاں ہیں، یہ ستونی پائپ نما نالیاں ہوتی ہیں جو پانی کے بہاؤ کو اوپر کی جانب دھکیلتی ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فلوئم بافت ہے۔ فلوئم بافت میں کیا ہوتے ہیں؟ سیو نالیاں ہوتی ہیں، رفیع خلیات ہوتے ہیں، اور یہ غذا کو ذخیرہ کرتے ہیں، ذخیرہ کر کے پودے کے تمام حصوں تک پہنچاتے ہیں۔ پودوں میں نقل و حمل زائلم اور فلوئم کے ذریعے کس طرح سے انجام دی جاتی ہے اور دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، آئیے ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ زائلم یہ پانی اور معدنیات کی نقل و حمل جڑوں سے پودے کے سب سے اونچائی والے مقام تک کرتی ہے۔ زائلم جڑوں میں پائی جاتی ہے، جڑوں سے پانی اور معدنیات کو جذب کر کے پودے کے تمام حصوں تک پہنچاتی ہے۔ اور فلوئم کیا کرتی ہے؟ یہ باغ غذا کی نقل و حمل پتوں سے پودے کے تمام حصوں تک کرتی ہے۔
فلوئم جو پتے میں غذا تیار ہوتی ہے وہاں سے غذا کو لے کر پودے کے تمام مقامات تک اس کو پہنچاتی ہے، چونکہ توانائی کی ضرورت پودے کے تمام خلیات میں ہوتی ہے۔ زائلم بافت پانی کی ایک سمتی نقل و حمل کرتی ہے۔ زائلم بافت میں جو پانی کی نقل و حمل ہوتی ہے وہ جڑوں سے، تنے سے، شاخوں سے پتوں کی طرف ہوتا ہے، جبکہ فلوئم بافت میں غذا اور معدنیات کا بہاؤ دو طرفہ یا دو سمتی ہوتا ہے۔ زائلم بافت عمل سیریان کے عمل پر کام کرتی ہے، یعنی جیسے جیسے پودے سے پانی خارج ہوتا ہے وہ پانی کی بھرپائی کرتے رہتی ہے، جبکہ فلوئم بافت غذا کی نقل و حمل پتوں سے پودے کے تمام حصوں تک پہنچانے کا کام انجام دیتی ہے، جسے ٹرانسلوکیشن کہا جاتا ہے۔ تو زائلم بافت کے ذریعے جو عمل انجام دیا جاتا ہے اس کو ہم عمل سیریان یا ٹرانسپیریشن کہیں گے۔ فلوئم بافت کے ذریعے جو کام انجام دیا جاتا ہے اسے ہم ٹرانسلوکیشن یعنی غذا کی سربراہی کہتے ہیں۔ پودوں میں نقل و حمل کا کام کس طرح سے انجام دیا جاتا ہے؟ زائلم کے ذریعے نقل و حمل جیسے سادہ طبعی قوتوں کے ذریعے، جیسے آسموٹک پریشر وغیرہ آپ نے دیکھا کے ذریعے پانی کا انجذاب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس فلوئم میں ٹرانسلوکیشن کا عمل واقع ہوتا ہے، جہاں پر توانائی کا استعمال کیا جاتا ہے اور سکروز جیسی اشیاء کو ATP میں تبدیل کیا جاتا ہے اور توانائی کی شکل میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ فلوئم بافت میں توانائی ذخیرہ ہوتی ہے، یہ خلیے کے بلوچی دباؤ یعنی آسموٹک پریشر میں اضافہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پانی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے مادے فلوئم میں ان خلیتوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر دباؤ کم ہوتا ہے، یعنی غذائی مادوں کی سربراہی ہر ایک خلیے تک ہوتی ہے۔ یہ فلوئم کے پودے کی ضرورت کے حساب سے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہار کے موسم میں جڑ اور تنے کے بافتوں میں ذخیرہ شدہ شکر ان خلیوں میں منتقل کی جاتی ہے جنہیں نمو کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ بہار کے موسم میں ضیائی تالیف کی جو شرح ہے وہ گھٹ جاتی ہے۔ یہاں پر زائلم بافت کے ذریعے پانی کا نقل و حمل کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیے۔ پودوں کے جڑوں میں پائی جاتی ہے زائلم بافت، جڑوں سے پانی کو جذب کر کے تنے سے گزرتا ہوا پانی پودے کے مختلف شاخوں سے ہوتا ہوا پتے تک پہنچایا جاتا ہے، اور پتوں میں جو زائد پانی ہوتا ہے پتوں کے دہانوں اسٹیماٹا کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے۔ یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ عمل سیریان یا ٹرانسپیریشن اسے ہم کہتے ہیں۔ اس پورے کلاس میں آپ نے کیا سیکھا؟ آئیے ایک نظر دیکھیں گے۔ انسانوں میں آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، غذا اور اخراجی محاصلات کی نقل و حمل نظام دوران خون کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ انسانوں میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور غذا کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کا عمل دوران خون کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ دوران خون ہوتا ہے ہمارے میں شامل ہوتا ہے ہمارا دل، خون اور خون کی نالیاں۔ مختلف قسم کے پودوں میں پانی، معدنیات اور دیگر مادوں کی نقل و حمل کا کام ووائی بافتیں یعنی ویسکولر ٹیشوز کے ذریعے ہوتا ہے، جو کہ فائلم اور زائلم پر مشتمل ہیں۔ آج کی کلاس میں آپ نے کیا کچھ سیکھا بچوں؟ آئیے اس کوئز کے ذریعے چیک کرتے ہیں۔ سوالات کو غور سے پڑھیے اور سمجھ کر جوابات دینے کی کوشش کیجیے۔ سوال نمبر 1، خون کے وہ ذرات بڑھاتے ہیں؟ طباخچے، آپشن اے ہے طباخچے، آپشن بی خون کے سرخ ذرات، آپشن سی ہے خون کے سفید ذرات، آپشن ڈی ہے پلازما۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا قوت مدافعت یعنی وہ قوت جو ہمارے جسم میں بیماریوں کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے، یعنی بیماریوں کے خلاف لڑنے میں جو قوت مدد دیتی ہے اسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں۔ تو وہ کون سے خلیات ہیں جو ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا خون کے سفید خلیات WBC۔ سوال نمبر 2، خون کی وہ نالی جو دل تک آکسیجن آمیز خون مہیا کراتی ہے، وہ کون سی نالی ہے جو صاف خون ہمارے جسم کے تمام حصوں تک مہیا کراتی ہے؟ دل تک آکسیجن آمیز خون مہیا کرانے والی نالی کا نام؟ آپشن اے پلمنری شریان، آپشن بی پلمنری ورید، آپشن سی کیپیلریز، آپشن ڈی ہے وینا کوا۔ وہ کون سی نالی ہے جس کے ذریعے آکسیجن آمیز خون دل تک پہنچایا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے پلمنری ورید۔ پلمنری ورید پھیپھڑوں سے آکسیجن آمیز خون دل تک پہنچاتی ہے۔ سوال نمبر 3، وہ عمل جس کے ذریعے نباتات زائد پانی کا اخراج کرتے ہیں؟ پودوں میں جو زائد پانی ہوتا ہے جو پتوں کے اندر اسٹومیٹا ہوتے ہیں، اسٹومیٹا کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے، اس عمل کا نام کیا ہے؟
ऑप्शन ए अम्ल इस्तिखराज, ऑप्शन बी है तबखीर, ऑप्शन सी अम्ल सीरियान, ऑप्शन डी है ट्रांसलोकेशन। बताइए वो कौन सा अमल है? सही जवाब है इसका अम्ल सीरियान या ट्रांसपीरेशन। सवाल नंबर 4, दिल की वो नाली जो ऑक्सीजन आमेज खून दिल से लेकर जिस्म के तमाम आज़ा तक पहुंचाती है, यानी दिल से ऑक्सीजन आमेज खून का तमाम आज़ा तक पहुंचाने वाली नाली का नाम क्या है? इसके लिए ऑप्शन सी हैं शीरियान, ऑप्शन बी है वरीद, ऑप्शन सी कैपिलरी, ऑप्शन डी है एओर्टा। तो वो कौन सी नाली है जहाँ से ऑक्सीजन मिला हुआ खून जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाया जाता है? सही जवाब है इसका एओर्टा। एओर्टा खून की सबसे बड़ी नाली है जो ऑक्सीजन आमेज खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती है। सवाल नंबर 5, ग़िज़ा की सरबराही करने वाली बाफ्त का नाम बताएं। ऑप्शन ए ज़ाइलम, ऑप्शन बी फ्लोयम, ऑप्शन सी है ट्रैकिया, ऑप्शन डी है स्टोमेटा। तो वो कौन सी बाफ्त है जो पत्ते में तैयार की गई ग़िज़ा पौधे के तमाम हिस्से तक पहुंचाती है? सही जवाब है इसका। आइए इस सबक को आपने कितना समझा उसको देखने के लिए आपको एक होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क को किताब की मदद से मुकम्मल कीजिए और अपने साइंस के टीचर को बताइए। मंदरज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1, दोहरा दौरान खून से क्या मुराद है? दोहरा दौरान खून किसे कहा जाता है? अभी हमने देखा था कि फ़िक्री जानदारों के अंदर दोहरा दौरान खून अमल में आता है जहाँ पर दिल में एक चक्कर में दिल में 2 दफ़ा खून हमारे दाखिल किया जाता है। सवाल नंबर 2 है ज़ाइलम और फ्लोएम के दरमियान फ़र्क लिखें। ज़ाइलम और फ्लोएम बाफ्तों के दरमियान फ़र्क क्या है? क्या काम अंजाम देती हैं ये बाफ्तें पौधों के नक़्ल हमल में? सवाल नंबर 3 है शीरियाने और वरीदों के दरमियान फ़र्क लिखिए। शीरियाने और वरीदें दिल से निकलने वाली मुख्तलिफ नालियाँ हैं, ये क्या काम अंजाम देती हैं? लिखें। सवाल नंबर 4 है लिम्फ क्या है? लिम्फ क्या है? एक सियाल बाफ्त है ये भी जो बेरंग का होता है, इसमें प्रोटीन की कम मिक़दार पाई जाती है। सवाल नंबर 5 बहुत ही अहम है, देखिए बच्चों एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से लास्ट ईयर ही ये सवाल पूछा गया था। सवाल है इंसानी दिल का खाका उतार कर एओर्टा और पल्मनरी वरीद की निशानदही कीजिए। आपको यहाँ पर इंसानी दिल का खाका उतारना है और यहाँ पर आयोर्टा और पल्मनरी वरीद कहाँ पाए जाते हैं उनको बताना है। तो संवेदा उर्दू क्लासेस में मुझे आज साइंस मज़मून लेने का मौका दिया गया जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।